الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. سارے دوست حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے
کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، سبحان اللہ، کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، سبحان اللہ، لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے سبحان اللہ، جانے والے، کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے، سبحان اللہ، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، سبحان اللہ، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، سبحان اللہ، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، اور اس میں حیدر بھی ہیں زہرا بھی ہیں حسنین بھی ہیں، اس میں حیدر بھی ہیں زہرا بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ارے کتنے عرفہ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، سبحان اللہ، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ بعد از حمد و ثنا، دوستان وقار، آج کی یہ محفل پاک، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے بھائی دوست عزیز حاجی نوید صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں حصول برکت کے لیے اور حصول رحمت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک اس گھر میں ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین، اور اللہ پاک انہیں زندگی کے اس نئے سفر میں ہمیشہ خوش رکھے، خرم رکھے، اور اللہ پاک انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور اپنی ہمیشہ اللہ پاک حفاظت کے اندر رکھے۔ آمین، تو یہ اپنی خوشی کو بھی سرکار کے ذکر سے منا بھی رہے ہیں اور اس کو سجا بھی رہے ہیں، اور اصل ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب شادی کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو خلاف شرع کام کرنے کی بجائے اسے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ اگر منایا جائے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا کہ آج خوشی کے موقع کو بھی انہوں نے
کسی خلاف شرع کام کے اندر اسے برائی کے ساتھ نہیں گزارا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک انہیں اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ پہلے آپ کلام سن رہے تھے، ہمارے نعت خان حافظ محمد جمیل صاحب بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر منظور صاحب پڑھ رہے تھے، دیگر ماشاءاللہ اکبر صاحب سب نے بڑا پیارا کلام پڑھا اور بڑا سرور آیا۔ اب دو چار باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بڑی مختصر سے میں نے کلمات پڑھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لعمرک کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری زندگی کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے کلمات ہی اس آیت کے ایسے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ رب کو مصطفیٰ کی زندگی سے کتنا پیار ہے۔ لعمرک فرمایا محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، کسی ایک لمحے کی قسم نہیں، تیری صرف اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کی قسم نہیں، بلکہ فرمایا محبوب تیری ساری زندگی چاہے مکہ میں گزر رہی ہو یا مدینہ میں گزر رہی ہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آیا ہو یا دنیا سے جا رہا ہو، چاہے تو بکریاں چرا رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ اس قابل ہے کہ کوئی بندہ نہیں قسم اٹھا رہا، ساری کائنات کا رب اس زندگی کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اب آپ خود غور کریں، کسی کی قسم رب کہتا ہے میری قسم اٹھاؤ۔ تم نے اگر قسم اٹھانی ہے نا، کوئی جھگڑا بن گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، رب کی قسم اٹھاؤ، اللہ کی ذات کی قسم اٹھاؤ، یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھاؤ، یا اللہ ہم تیری قسم اٹھائیں۔ جب تو کوئی بات کسی بات پہ قسم اٹھانا چاہتا ہے تو فرمایا ہم کبھی مصطفیٰ کے شہر کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی محبوب کے شب معراج عرش پہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی واپس آنے کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے قدم جس مٹی پہ لگ جائیں ہم کبھی اس مٹی کی قسم اٹھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم اپنے محبوب کی ساری زندگی کی قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں دنیا والوں ہمیں مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے بھی پیار ہے اور ہمیں مصطفیٰ کی ساری زندگی سے بھی پیار ہے۔ اتنی اعلیٰ زندگی کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائی کہ جس کی قسم اٹھائے اللہ، جس کی زندگی کی قسم اللہ اٹھائے، وہ ہستی میرے مصطفیٰ کی ہے، وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور حضور کا ظاہر اور حضور کا باطن، حضور کا جسم پاک، حضور کی روح پاک، یہ دونوں ہی اللہ پاک نے بے مثل اور مثال بنائی ہے۔ بندے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک یہ صورت ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک بندے کی سیرت ہوتی ہے، بندے کی عادتیں ہوتی ہیں، بندے کے جناب طریقے طور طریقے ہوتے ہیں، بندے کا ملنا ملانا، بندے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو صورت بخشی تو سب سے بے مثال، اور اگر سیرت بخشی تو پھر بھی سب سے بے مثال۔ کیوں جی یہ شادی کی محفل ہے، اب سبحان اللہ آپ کو کہنا ہی پڑے گی، کیونکہ ویسے میں نہیں کہتا بھی کوئی سبحان اللہ، چونکہ آج شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، تو پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ خوش ہوں کہ نوید صاحب نے بلا کے آپ کو گناہ میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ حضور کے ذکر کے اندر شامل کر لیا ہے۔ ورنہ شادی میں ہم جاتے ہیں نا تو خطرہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں میوزک سننا پڑ جائے، کہاں گانے ہوں گے، کہاں بینڈ باجے ہوں گے، تو پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے، کبھی بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن ان کی مہربانی، انہوں نے شادی میں بھی شامل کر لیا، حضور کے ذکر میں بھی شامل کر لیا۔ محبوب کے ظاہر کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا، مصطفیٰ کے باطن کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا۔ میرے نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا باطن بھی اعلیٰ ہے۔
میرے آقا کا جسم بھی کائنات میں بے مثال ہے، میرے آقا کی روح بھی کائنات میں بے مثال ہے۔ اور اللہ نے خود قسم اٹھائی کہ محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب تیرے جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں، تیرا اور میرا شعر نہیں ہے، یہ اس کا شعر ہے جنہوں نے رسول اللہ کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی کا قصیدہ پڑھا اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونیا تیرے جیسا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ حضور ویکھ دی کیویں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھتا میں کیسے؟ کوئی ہوتا تو دیکھتا نا، کسی ماں نے تیرے جیسا جنا ہوتا تو دیکھتا، تیرے جیسا تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی کوئی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کأنک قد خلقتا کما تشاء، سونیا انج لگتا ہے جی میں رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے نہیں بڑھایا۔ یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاء، حضور لگتا ہے رب نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب نے ایسا بنایا کہ دنیا میں اور کوئی پہلے بھی نہیں پیدا کیا، بعد میں بھی کوئی نہیں پیدا کیا۔ فرمایا دنیا والو ہم نے محمد جیسا نہ کوئی پہلے بنایا ہے نہ بعد میں بنائیں گے، مصطفیٰ ہم نے ایک ہی پیدا فرمایا ہے۔ ظاہر بھی کمال حضور کا، باطن بھی کمال، حضور کا جسم بھی کمال، حضور کی عادتیں بھی کمال، حضور کے جسم جیسا کسی کا جسم کوئی نہیں، اور حضور کی اخلاقیات جیسی کسی کی اخلاقیات نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی؟ یہ اذان ہو لے پھر انشاءاللہ جماعت بھی ادھر کرواتے ہیں۔ جی توجہ فرمائیں، یہ اذان جب ہوتی ہے تو مقصد تقریر بند کرنے کا ہی ہوتا ہے، ہم سنیں اور اس کا جواب دیں۔ آپس میں باتیں کرنے کے لیے تقریر بند نہیں ہوتی، تقریر اس لیے بند کی جاتی تاکہ سارے اذان سن کے اس کا جواب دیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ لو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ، کہ جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگائی تھی نا مصر میں، لو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگائی تھی نا، لو رأینا جبینہ، اگر میرے نبی کی پیشانی مبارک دیکھ لیتے نا تو مصر میں حضرت یوسف کی بولیاں نہ لگاتے، مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاتے۔ جنہوں نے بولیاں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی لگائی تھی نا، لما بازالو فی زوم یوسف من نقدی، حضرت یوسف کی بولیاں نہ لگاتے، مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاتے۔ دیکھا جو نہیں تھا نا، انہوں نے تو حسن یوسف کو دیکھا تھا، اگر میرے آقا کا حسن دیکھ لیتے تو حضرت یوسف کے حسن کو بھول جاتے، مصطفیٰ کی گلی کے غلام بن جاتے۔ اور لواما زلیخا لو رأینا جبینہ لاثرنا بقطع القلوب علی الایدی، تو جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے عورتوں نے چھریاں چلائی تھی ہاتھوں پر، پتہ ہی نہیں چلا پھل کاٹ رہی ہیں یہ چھریاں، پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ اگر حضور کی پیشانی مبارک دیکھ لیتی نا تو ہاتھوں پہ چھریاں نہ چلاتی، فرماتی ہیں دلوں کے اوپر ہی چھریاں چلا لیتی، دلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک دیکھ لیتی، تو اگر پیشانی مبارک کا حسن یہ ہے
تو میرے آقا کے پورے چہرہ مبارک کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کے پورے چہرے کا حسن کا عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا مر رعانی فقد رعال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اللہ کے حسن کے جلوے جس نے دیکھنے ہوں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، اسے اللہ کے حسن کے جلوے سرکار کی صورت سے نظر آئیں گے۔ اور ایک پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ زلف تیری دے کنڈل وچوں، زلف تیری دے کنڈل وچوں سانو آوے باس وفا دی قسم خدا دی، اکھ تیری تقدیر الہی، اکھ تیری تقدیر الہی تے پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی، بن منگیوں خیراتاں دے میں، بن منگیوں خیراتاں دے میں اتھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی، بن منگیوں خیراتاں دے میں اتھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت دے وچ، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور حضور کے یہ تو جوانی کا عالم ہے، ابھی سرکار علیہ السلام کے بچپن کے حسن کا عالم یہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب وہاں ہم حاضر ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں، محلہ بنی سعد جہاں حضور بچپن میں رہے ہیں، وہ طائف سے بھی آگے 80 کلومیٹر تقریباً یہ سفر ہے، وہاں وہ کچھ نشان اس مکان کے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کی۔ تو اس مکان میں جب ہم پہنچے تو وہاں پھر یہ روایت مجھے یاد آئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ارد گرد جو عورتیں رہتی تھی نا، وہ آ کے کہتی تھی حلیمہ تو کیا کرتی ہے، فضول خرچی کر رہی ہے؟ کہا کیا؟ اس نے کہا ساری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے، تیل کے پیسے کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ تو اتنی فضول خرچی کرتی ہے، ساری رات تیرے گھر میں چراغ ہی جلتا رہتا ہے، سوتے ہوئے چراغ بند کر دیا کر۔ حضرت حلیمہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی کیا کہتی ہو، کیا پوچھتی ہو؟ جب سے میرے گھر میں آمینہ کا چاند چڑھا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ تمہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کس نے کہا ہے میں چراغ جلاتی ہوں؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا جب سے میرے گھر میں حضور آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میرے گھر میں حضور کے نور کی روشنی اتنی ہے، ہم جب حضور کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں گھر سارے کا سارا روشن ہو جاتا ہے، ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا حسین کی آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ اتنا حسن کا پیکر، اتنا جمال کا پیکر۔ اماں حلیمہ سعدیہ جو بات کہتی تھی نا، وہ شعروں کی صورت میں اعظم چشتی نے کہا ہے کہ تو میرا محبوب نے ڈیٹھا، اور تو میرا محبوب نے ڈیٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، کوئی ادھی راتی دن چڑھ جاوے، کوئی ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے، تے جیو کھولے ول زلفاں دے، جیو کھولے ول زلفاں دے، تیرائی راہ بھول جاوے، تے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے، تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے،
जे ओ जावे सैर अरश नो ते अरश भी सीस निवावे ते बिजली डरदी उथे लिश्क न मारे कोई बिजली डरदी उथे लिश्क न मारे मत बेअदबी हो जावे वो आज़म एडा सोना माही वो आज़म एडा सोना माही ते सानू किधरे नजर न आवे हलीमा सादिया का ये फरमान है कि हमने तो चिराग फरमाया जलाया ही नहीं, जब से हुजूर आए हैं हमें चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं रही। हुजूर के बचपन की एक बात कि हुजूर बचपन में ना बकरियां चरा रहे थे, सरकार अलैहिस्सलाम बकरियां भी चराते रहे। ये अल्लाह पाक ने चूंकि पूरी कायनात के लिए हुजूर को मॉडल बनाया था, नमूना बनाया था। सरकार मजदूरों के लिए भी नमूना है, सरकार ताजरों के लिए भी नमूना है, सरकार उस्तादों के लिए भी नमूना है, सरकार अलैहिस्सलाम काजियों जजों के लिए भी नमूना है, सरकार हाकिमीन वक्त के लिए भी सरकार नमूना है। हुजूर सारी कायनात के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हर बंदे के लिए मेरे आका की जात को अल्लाह ने नमूना बनाया है। तो सरकार इसलिए बकरियां भी चराते रहे। हुजूर बचपन में बकरियां चरा रहे हैं तो बकरियां एक नाला आगे बकरियां चरती चरती वो नाला जब आया ना तो छलांग लगा के गुजर गई। तो सरकार का बचपन था, हुजूर वहां खड़े हो गए कि अब कैसे पार गुजरूं। उधर से एक ताजर गुजर रहा था, उस ताजर ने जब देखा ना कि एक खूबसूरत बच्चा है, हुस्न का पैकर है, जमाल का पैकर है, उसके चेहरे पे मासूमियत का पहरा है, तो पार गुजरना चाहता है। उसने कहा चलो मैं गुजार देता हूं। उसने उठाया, सरकार को सीने से लगाया और नाले से पार गुजार दिया। असल में उसने हुजूर को नहीं गुजारा, मेरे नबी ने उसे जहन्नम के पुल से पार गुजार दिया। जब पार गुजारा ना तो सरकार अलैहिस्सलाम ने 3 दफा उसे दुआ दी कि बारकल्लाहु फी उमरिका, बारकल्लाहु फी उमरिका, बारकल्लाहु फी उमरिका, कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। 3 दफा फरमाया अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। जब उसने हुजूर की बातें सुनी ना, उसने कहा इतने छोटे बच्चे बड़े देखे हैं पर इतना हसीन भी कोई नहीं देखा और ऐसी प्यारी और मीठी जुबान भी किसी की नहीं सुनी। इतने बच्चे को क्या पता दुआ क्या होती है, उसको क्या पता कैसे किसी का शुक्रिया अदा करना है। इतना छोटा बच्चा होकर कहता है अल्लाह तेरी उम्र में बरकत ता फरमाए। हुजूर की जुबान भी इतनी मीठी थी कि मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया कि कख सवाद न मिसेरी अंदर, कोई कख सवाद न मिसेरी अंदर, ते खंडा भी चख डिठियां, ओए इना सारियां शैवां नालों, ओए इना सारियां शैवां नालों, ते गल्लां सजण दियां मिठियां, सरकार की प्यारी बातें, हसीन बातें, हसीन कलाम सुना ना तो बस चला तो गया लेकिन दिल से हुजूर को बुला ना सका। क्योंकि जो एक दफा हुजूर से मिल गया बस फिर उसे हुजूर का नक्शा नहीं भूलता था, फिर सरकार को दिल दे बैठता था। वो वापस चला गया। वो ताजर था हिंदुस्तान का ताजर था। जब वापस आ गया ना तो उसे बड़ा याद आता है कि यार वो बच्चा जो मिला था ना वो बड़ा हुस्न वाला था, बड़ा जमाल वाला था, उसकी बातें बड़ी मीठी थी। अब वक्त गुजरता गया,
کئی سال گزر گئے، رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اس نے آسمان کے چاند کو دیکھا، اچانک چاند دو ٹکڑے ہو کے، وہ ایک ٹکڑا دائیں طرف دوسرا بائیں طرف ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ چاند جڑ کے اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ چاند ٹوٹا اور جڑا ہے، یہ کون سا واقعہ دنیا میں پیش آیا؟ تو کچھ عرصہ گزرا تو عرب کے تاجر وہاں جب ہندوستان میں گئے نا، تو ان کو اس نے بتایا کہ اس طرح چاند ٹوٹا تھا اور جڑا تھا۔ انہوں نے جب سنی یہ بات تو اس میں حضور کے صحابہ کرام بھی تھے، تو صحابہ نے بتایا کہ رتن، تو نے تو چاند کو ٹوٹتے اور جڑتے ہوئے دیکھا ہے نا، کہ چاند ٹوٹا بھی ہے اور چاند جڑا بھی ہے۔ ارے تو نے صرف چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے صرف چاند کو جڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس مصطفیٰ کو دیکھ کے آئے ہیں جس کی انگلی کے اشارے سے ارے چاند ٹوٹا بھی ہے، چاند جڑا بھی ہے۔ ہم تو اس محبوب کے غلام ہیں، ہم نے تو اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کی واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہے، اس کے ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ ارے اس آقا کے ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب اس نے سنا نا کہ میرا دیکھنا غلط نہیں تھا، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، وہ ہے کہاں، وہ رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا مکہ میں رہتا ہے، جہاں تو جاتا رہتا ہے تجارت کرنے، پہلے تو جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، اب میں آؤں گا نا تو میں بھی اس حسن کے پیکر کی زیارت ضرور کروں گا، میں بھی اس کے چہرے کو دیکھوں گا، اس کی ملاقات کروں گا۔ انہوں نے کہا مکے میں آ کے جس سے بھی پوچھو گے نا، تمہیں میرے مصطفیٰ کا پتہ سارے ہی بتا دیں گے۔ اب وہ تیاری کرنے لگا، اب مقصد تجارت نہیں تھا، اب مقصد زیارت مصطفیٰ تھا۔ اب چلا گیا، جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ مجلس حضور کی لگی، حضور صحابہ میں بیٹھ کے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ تاجر آیا ہے، حضور نے فرمایا رتن آگے آ جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا انہیں تو میرا نام بھی آتا ہے، انہیں تو میرے نام کا بھی علم ہے۔ آگے گیا، حضور نے فرمایا کھجوریں کھا لو۔ اس نے کہا حضور اب سارا کچھ بعد میں ہوگا، پہلے مجھے اپنا کلمہ تو پڑھا لینا، حضور مجھے اپنا غلام تو بنا لیں، مجھے اپنا نوکر تو بنا لیں۔ سرکار نے جب کلمہ پڑھا دیا نا تو کلمہ پڑھا کے حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی عمرکا، بارک اللہ فی عمرکا، بارک اللہ فی عمرکا۔ فرمایا اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 3 دفعہ حضور نے پھر وہی دعا عطا فرمائی جو دعا سرکار نے بچپن میں عطا فرمائی تھی۔ اب رتن کے ذہن میں وہی ماضی کی یادیں آنے لگیں کہ یہ کلام تو پہلے بھی کہیں سنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا رتن تم نہیں پہچان سکے، میں وہی ہوں جسے تم نے اٹھا کے نالے سے پار گزارا تھا، میں وہی ہوں، تو نے نالے سے پار گزارا تھا، اس کے صدقے اللہ پاک نے تجھے جہنم سے بچا لیا۔ 3 بار حضور نے اس وقت دعا دی، 3 بار سرکار علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے کے بعد دعا دی، تو اللہ پاک نے اسے 632 سال عمر عطا فرمائی، 632 سال عمر عطا فرمائی۔ حضور کی ایک دعا کے صدقے اللہ نے 1 صدی عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، سرکار کے جمال کو دیکھا، سرکار کی گفتگو کو سنا، اور جس نے دیکھا اور سنا پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ نے حضور کے ظاہر کو بھی اتنا اعلیٰ بنایا اور سرکار کے باطن کو بھی اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا۔ حضور کی عادتیں دیکھو، حضور کی اخلاق کریمانہ دیکھو، تو کائنات کے اندر کسی کا اتنا اعلیٰ اخلاق نہیں جتنا حضور کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کا شرم و حیا، حضور کا لین دین، حضور کا دوسروں سے سلوک، حضور کی دوسروں سے محبت والی گفتگو، سرکار علیہ السلام کا معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کو ترویج دینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئیں گی، یہ صرف نظر آئیں گی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر آئیں گی۔ اور جو حضور سے جڑے رہے یا ان کی ذات کے اندر یہ حسن اخلاق نظر آئے گا۔
حسن کردار نظر آئے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم عادات کو آج اپنانے کی کوشش کریں نا تو ہمارے معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ سرکار کی جو عادات مبارکہ تھی، جس طرح حضور لوگوں سے ملا کرتے تھے، جس طرح سرکار اپنے ہمسایوں سے سلوک کرتے تھے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑوں کا ادب کرتے تھے، جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں تو سرکار نے کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک اتار کے حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں بچھا دی۔ کوئی دکھاؤ لیڈر ایسا، کوئی دکھاؤ کوئی ایسا قائد کائنات کے اندر، خدا کی قسم ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ میرے آقا نے ایک بوڑھی عورت کے لیے چادر بچھا کر اس کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کر کے، اور پھر جب وہ جانے لگی انہیں الوداع کرنے کے لیے سرکار خود جا کے الوداع کرتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے جس کے لیے سرکار نے چادر کو بچھایا ہے؟ ارے کوئی عام چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے جس کے نام پہ اللہ نے قرآن کی 2 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس چادر کو حضور نے بچھایا۔ خدا کی قسم یہ اخلاق کریمانہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو سرکار نے فرمایا، صحابہ یہ وہ میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے چھوٹے ہوتے دودھ پلایا تھا۔ میں نے اپنی اماں کی عزت کر کے دنیا کو بتایا، اور صرف ایک اماں کو حضور نے چادر پہ نہیں بٹھایا، حضور نے قیامت تک آنے والی ساری ماؤں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ ہر ماں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی، ہر ماں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ حسن اخلاق، یہ حسن کردار، یہ حسن عمل، یہ اعلیٰ عادتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ خدا کی قسم جتنے دانشور ہیں، جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ صرف بات کر سکتے ہیں، میرا نبی کہتا بعد میں ہے، کر کے پہلے دکھاتا۔ حضور بات صرف کرتے نہیں، حضور دنیا کو کر کے دکھاتے ہیں۔ سرکار کی ذات کے اندر ایسی عادتیں ہیں کہ حضور نے کر کے دنیا کو بتایا، لوگوں زندگی ایسی ہونی چاہیے، اخلاق ایسا ہونا چاہیے، کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کی زندگی کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک محبوب تیری مجھے ساری زندگی کی قسم ہے۔ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے تو فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق سارے کا سارا قرآن تھا۔ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ، میرے نبی کو دیکھتے جاؤ، جو قرآن کہتا ہے میرا نبی وہ کرتا ہے۔ جو قرآن میں تم پڑھو گے میرے نبی کی ذات میں تمہیں وہ نظر آئے گا۔ سرکار کی حیات مبارکہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ تو اگر قرآن کی عملی تفسیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے کریم آقا کی حیات مقدسہ کو دیکھ لو۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے، ہم آج پھر رہے ہیں یہودیوں کے پیچھے، ہم آج پھر رہے ہیں عیسائیوں کے پیچھے، ہم آج پھر رہے ہیں ہندوؤں کی رسم و رواج پورے کر رہے، ہم آج سکھوں کے رسم رسومات، جو سکھ بھی آج جن سے شرما رہے ہیں، ایسی رسمیں جو ہندو بھی جس سے شرماتے ہیں، ہم وہ رسمیں آج نبھا رہے ہیں۔ لوگوں یہ ساری رسمیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کا اخلاق ہے، اسے اپناتے جاؤ، خدا کی قسم دنیا بھی اعلیٰ بن جائے گی، آخرت بھی اعلیٰ بن جائے گی۔ آج ہم شادیوں پہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو سکھوں نے شروع کیے، ہندوؤں نے شروع کیے، میرے نبی نے خود بھی نکاح فرمائے۔ 15 کا ذکر آتا ہے، 15 نکاح حضور نے فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ امت کی بھلائی کے لیے۔ ان نکاحوں کے اندر بھی حکمت تھی، حضور نے جو نکاح کیے ہیں وہ سارے کے سارے امت کی خیر خواہی کے لیے فرمائے کہ وہ خواتین جو حضور کے گھر میں آ جائیں گی وہ سرکار کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ سن کے آگے عورتوں کو پہنچائیں گے، ورنہ عورتوں کے مسئلے آگے نہ پہنچتے۔ عورتوں کے لیے شریعت محمدیہ نہ عورتوں کو مل سکتی اگر حضور اتنی شادیاں نہ کرتے۔ حضور نے اتنے نکاح کر کے کائنات تک یہ دین حق کو پہنچایا، اور 4 بیٹیوں کے نکاح فرمائے۔ لیکن دیکھو وہ نکاح کیسے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ساڈا بنڈا بڑا لاڈا ہے، ہاں جی پہلا ہے، بڑا ہو تو کہتے ہیں جی پہلا ہے تے اسی چنگی دھوم دھام نہ کریں گے۔
جی چھوٹا ہوئے تو کہندے آخری آخری شادی ہے، بڑیاں گلاں کردیاں نے آخری آخری شادی ہے ریجاں لا لو، یہ تو پتہ لگے جدو قبر فرشتیاں ریجاں لائیاں، آخری آخری شادی ہے کر لو جو کرنا ہے۔ نہیں نہیں، تیرا بیٹا جتنا بھی لاڈا ہو علی جیسا تو کوئی نہیں نا، تیری بیٹی جتنی بھی لاڈلی ہے، تیری بیٹی جتنی بھی تو نے محبت سے پالی ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا کے قدموں کی خاک جیسی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے مسجد میں نکاح پڑھا کے اور عزت سے رخصت کر کے بتایا لوگوں نکاح کرنا ہو تو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کو دیکھ لو۔ یہ ہے نکاح جو حضور نے کر کے دکھایا۔ حضور کی سیرت سے ہر شے نظر آتی ہے، سرکار نے تو سب کچھ کر کے امت کو بتا دیا۔ یہ آج ہم جہیز کے پیچھے لگے ہوئے، یہ اصلاح کی بات، لوگ جہیز نہ ہو تو یقین کریں شادی نہیں کرتے۔ جہاں جہیز پتا ہو نا تھوڑا ملنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اتھے کی کرنی ہے نا، کی دینا بھوک مارے بھوک دینی ہے نا، انہاں دے گھر ہے کہ جڑا انہاں دینا۔ اور پھر بعض آ جائے تو بعد میں ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں چیز نہیں آئی وہ بھی بھیجیں، کہ بھائی آپ نے تجارت کی ہے کہ نکاح کیا ہے؟ تجارت سودا کیا ہے یا نکاح کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنی بیٹی تجھے دے دی اور تجھے کیا دے؟ تو جہیز کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم جو ملے اس پہ قناعت کر، رب تجھے رزق دینے والا ہے۔ کیا پتا اس کے آنے سے اللہ تجھے کتنا رزق عطا فرمائے، کتنی روزی عطا فرمائے۔ تو اس بات پہ میں غور کرنا چاہیے، اپنے نکاحوں کو صحیح بنائیں، خوبصورت بنائیں، سرکار کی شریعت مطہرہ کے مطابق بنائیں۔ حضور نے سارا کچھ کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں عزتیں ملے گی، تمہیں کرامت ملے گی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی۔ اور اگر تم نے راستہ بدل لیا تو پھر مر راغبان سنتی، ہر خطبے میں نہیں پڑھتے خطیب النکاح من سنتی فمر راغبان سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب حضور کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں آج حضور کی سنت سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، آج سرکار سے نسبت جوڑنی پڑے گی، حضور کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق آج ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا پڑے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی ہمیں پیروی کرنی پڑے گی۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی کے اندر ہمارا بھلا ہے۔ اور اگر ہم اس پہ عمل کریں نا تو ہمارے دنیا کے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں، دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں، دنیا کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں، لیکن عمل کریں تو پھر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جی ساڈا نک نہیں رہنا جی، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ تے نک رہنا بھی کوئی نہیں، تسی جو مرضی کر لو رہنا کوئی نہیں، ناک اسی کا بچے گا جو حضور کی شریعت پہ عمل کرے گا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گا، حضور کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اسی کی عزت ہوگی، اسی کو اللہ پاک کرامت اور شرف کی دولت عطا فرمائے گا۔ کتنی سادگی سے نکاح ہوا حضرت مولا علی اور سیدہ پاک کا۔ حضور نے پوچھا علی کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ بس آخری روایت سن کے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد لنگر شریف بھی ہے، ہاں جی سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا علی کیا کیا ہے؟ کہا حضور ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے جو جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے۔ علی کا کل سرمایہ کیا ہے؟ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ اگر دولت کی وجہ سے شادی ہوتی تو حضور فرماتے نہ بھائی کچھ تکڑے بندے نو دئیے جن کو چنگی دولت پیسے ہو، نہیں، حضور نے فرمایا علی ایسا کرو، گھوڑا بھی تمہاری ضرورت ہے کہ تم مجاہد ہو، شاہ سوار ہو، اور تلوار بھی تیری ضرورت ہے کیونکہ تو تلوار زن ہے، شمشیر زن ہے، زرہ بیچ دو اور اس سے شادی کا سامان لے آؤ اور پھر نکاح ہو جائے گا اور بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ اب حضرت مولا پاک گئے، تلوار اور زرہ ہاتھ میں پکڑی ہے، بازار کو جا رہے ہیں بیچنے کہ شادی کا انتظام کریں، نکاح کا انتظام کریں۔
تو ہمارے جناب 20-20 سال ہو پیسے ہی جوڑتے رہتے ہیں تو پھر بھی انتظام پورے نہیں ہوتے. چلے گئے، راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی مل گئے. انہوں نے پوچھا علی بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں شادی ہے، میرا نکاح ہے، تو میں اپنی زرہ بیچ کر سامان لینا ہے نکاح کا، تو میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں. اور میں کون سی زرہ ہے انہوں نے دکھائی، تو فرمایا اگر میں خرید لوں تو ٹھیک ہے، میں خرید لوں. انہوں نے کہا جی میں نے تو بیچنی ہے، آپ لے لیں. کہا ادھر دیں. چیک کی کتنے پیسے، فرمایا دیکھ لیں جتنے کی ہے دے دیں. علماء نے لکھا ہے اس وقت اس کی قیمت تھی 30 درہم. مارکیٹ کا جو ریٹ تھا، مارکیٹ ویلیو وہ تھی 30 درہم. حضرت عثمان غنی نے دیکھا، انہوں نے اصل زرہ کو نہیں دیکھا، علی کی ضرورت کو دیکھا. انہوں نے کہا علی اس کا ریٹ اس وقت نا 400 درہم ہے. ہم وہ تو کہتے ہیں مجبوری ہے، چلو تھوڑے بھی دے دیے تو اس نے بیچ ہی دے دیے، مجبوری ہے فائدہ اٹھا لو. حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یہ نا 400 درہم کی ہے، آپ 400 درہم لے لیں، یہ زرہ مجھے دے دیں. تو حضرت مولا علی نے زرہ دی، 400 درہم لیے. جب واپس جانے لگے نا، فرمایا علی بات سنو. پھر واپس آ گئے، کہا یہ پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہو گئی. کہا ہاں. سودا ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. فرمایا یہ زرہ پھر شادی کا تحفہ لیتے جاؤ، یہ زرہ پھر شادی کے تحفے کے طور پر لیتے جاؤ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سب حضور کی نظروں کا کمال تھا. دوستو آج یہ دعوت فکر ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو، پورا نہیں ہو سکتا تو کم از کم کچھ نہ کچھ اس کو بھی سوچیں کہ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں کل اس کا ہم نے جواب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے تمام جو مواقع ہیں انہیں حضور کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی نوید صاحب اللہ پاک انہیں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. حافظ صاحب 2 شعر پڑھنے، حافظ جمیل صاحب نے، اس کے بعد نماز عشاء با جماعت ہوگی. علی محمد مبارک وسلم وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، تیرا ذکر کیا گیا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا. مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما. آمین. مولا سرکار علیہ السلام کی سنت نکاح پہ عمل کرنے کے لیے بھائی نوید صاحب نے یہ محفل پاک سجائی. مولا
ان کے اس نکاح میں برکتیں پیدا فرما آمین یا رب العالمین ہمیں خوشیاں نصیب فرما مولا کریم دونوں ان خاندانوں کو آپس میں محبت پیار نصیب فرما آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین انہیں ہر آفت مصیبت سے پریشانی سے محفوظ فرما آمین شریروں کے شر حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما آمین یا رب العالمین ان کے گھر کو ہمیشہ آباد فرما آمین شاد فرما آمین خوشیوں سے اس کا گہوارہ بنا آمین یا رب العالمین اور بھی جتنے لوگ پریشان آ جائیں سب کی پریشانیاں دور فرما آمین سب کو مولا کریم خوشیاں سکھ نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد کی نعمت نصیب فرما جنہیں اولاد بخشی ہے اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا کریم ہمیں حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما آمین یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنی امت کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما گمراہی سے محفوظ فرما یہود و نصارہ کے مولا طریقوں سے محفوظ فرما سرکار کی سنت مطہرہ کا راستہ نصیب فرما آمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر انکا علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین اس خوشی کے موقع میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی نوید صاحب کے والدین کی بخشش فرما انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم